الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم، والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين. معزز و محترم سامعین، آپ حضرات کے سامنے سورہ البقرہ کی 196 آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تمہیں مکہ سے روک دیا جائے تو حرم میں قربانی کا جانور بھیجو جو میسر آئے، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔ پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے تو روزے یا خیرات یا قربانی کا فدیہ دے۔ پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربانی لازم ہے جیسی میسر ہو۔ پھر جو قربانی کی قدرت نہ پائے تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے اور 7 روزے اس وقت رکھو جب تم اپنے گھر لوٹ کر جاؤ۔ یہ مکمل 10 ہیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ معزز سامعین، اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا گیا کہ حج اور عمرہ دونوں کو ان کے فرائض و شرائط کے ساتھ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے بغیر سستی اور کوتاہی کے مکمل کرو، کیونکہ حج نام ہے احرام باندھ کر 9ویں ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کے طواف کا اس کے لیے خاص وقت مقرر ہے جس میں یہ افعال کیے جائیں تو حج ہے۔ اور حج 9 ہجری میں فرض ہوا، اس کی فرضیت قطعی ہے، اور اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اور اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر حج کے فرائض بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 پر احرام، نمبر 2 وقوف عرفہ، نمبر 3 طواف زیارت۔ یہ حج کے فرائض ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چھوٹ جاتا ہے تو حج ادا نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے حج کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ افراد یعنی صرف حج کا احرام باندھا جائے، دوسری قسم تمتع یعنی پہلے عمرے کا احرام باندھا جائے، پھر عمرے کے احرام سے فارغ ہونے کے بعد اسی سفر میں حج کا احرام باندھا جائے،
اور تیسری قسم قران، یعنی عمرہ اور حج دونوں کا اکٹھا احرام باندھا جائے۔ اس میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوتیں بلکہ برقرار رہتی ہیں۔ اور عمرہ کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ عمرہ میں صرف احرام باندھ کر خانہ کعبہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کر کے اور حلق کروانا، سر منڈوانا، یہ عمرہ میں ضروری ہوتا ہے۔ اور ایسے آیت کریمہ کے اگلے حصے میں فرمایا گیا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں روک دیا جائے۔ یہاں سے حج کے ایک بہت بڑے اہم مسئلے کا بیان ہے جسے احصار کہتے ہیں۔ اور آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر حج یا عمرہ کا احرام باندھ لینے کے بعد حج یا عمرہ کی ادائیگی میں تمہیں کوئی رکاوٹ پیش آئے، جیسے دشمن کا خوف ہو یا کوئی مرض لاحق ہو گیا ہو، تو ایسی حالت میں تم احرام سے باہر آ جاؤ، اور اس صورت میں حدود حرم کے اندر قربانی کا جانور، اونٹ، گائے یا بکری کا ذبح کروانا تم پر واجب ہے۔ اور جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے تب تک تم سر نہ منڈواؤ۔ اور اس سے اگلے حصے میں فرمایا گیا فمن کان منکم مریضا، وہ یہ کہ حالت احرام میں بال منڈوانے کی اجازت نہیں ہوتی، یوں ہی لباس، خوشبو وغیرہ کے اعتبار سے بھی کافی پابندیاں ہوتی ہیں۔ اگر ان کا خلاف کریں تو دم یا صدقہ لازم آتا ہے، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ مجبوری کی وجہ سے احرام کی پابندیوں کی مخالفت کرنی پڑتی ہے بغیر عذر کے، اور عذر کی وجہ سے کیے گئے افعال میں شریعت نے کچھ فرق بیان فرمایا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں کچھ صورتیں بیان ہوئی ہیں، یعنی جان بوجھ کر احرام کی پابندیوں کی مخالفت کرے گا تو گناہ گار بھی ہوگا اور فدیہ دینا بھی لازم آئے گا، اور مجبوری کی وجہ سے اگر مخالفت کرے گا تو گناہ گار نہ ہوگا لیکن فدیہ دینا پڑے گا۔ البتہ مجبوری والے کو فدیے میں کچھ رخصتیں بھی دی گئی ہیں، کچھ رعایت بھی دی گئی ہے، جس طرح صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر، جہاں دم کا حکم ہے وہ جرم اگر بیماری یا سخت گرمی یا شدید سردی، زخم یا پھوڑے یا جوؤں کی سخت ایذا کے باعث ہوگا تو اسے جرم غیر اختیاری کہتے ہیں، اور اس میں اختیار ہوگا کہ دم یعنی قربانی کے بدلے 6 مسکینوں کو ایک ایک صدقہ دے دے، یعنی یا 2 وقت کا پیٹ بھر کھانا کھلا دے یا 3 روزے رکھ لے۔ اگر اس جرم میں صدقہ کا حکم ہے اور مجبوری کیا اختیار ہوگا کہ صدقے کے بدلے 1 روزہ رکھ لے۔ اور اس سے اگلے حصے میں فرمایا گیا فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس کے لیے کیا شرائط ہیں؟ جو شخص ایک ہی سفر میں شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرے اس پر شکرانے کے طور پر قربانی لازم ہے، اور یہ قربانی
عید کے دن والی قربانی نہیں ہوتی بلکہ جداگانہ ہوتی ہے۔ اگر قربانی کی قدرت نہ ہو تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ 10 روزے رکھے، ان میں سے 3 روزے حج کے دنوں میں، یعنی 1 شوال سے 9 ذی الحجہ تک، احرام باندھنے کے بعد کسی بھی 3 دن میں رکھ لے، اکٹھے رکھے یا جدا جدا، دونوں کا اختیار ہے۔ اور 7 روزے 13 ذی الحجہ کے بعد رکھے۔ مکہ مکرمہ میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ گھر واپس لوٹ کر رکھے۔ آگے فرمایا گیا حاضر المسجد الحرام، مکہ کے رہنے والے حج تمتع یا حج قران کا جائزہ ہونا، اس کا جائز ہونا، مباح ہونا صرف آفاقی یعنی میقات سے باہر والوں کے لیے ہے۔ حدود میقات میں اور اس سے اندر رہنے والوں کے لیے نہ تمتع کی اجازت ہے اور نہ قران کی، وہ صرف حج افراد کر سکتے ہیں۔ حج تمتع اور قران صرف وہی افراد ادا کر سکتے ہیں جن کا میقات مکہ مکرمہ سے باہر بنتا ہے۔ باقی ممالک سے آنے والے افراد کے لیے حج تمتع اور قران کی اجازت ہے، جائز ہے، لیکن مکہ کے اندر رہنے والوں کے لیے ایسی صورت جائز نہیں، بلکہ وہ صرف حج افراد اکیلا حج کریں گے، اور باقی جو فضیلت ہے وہ باقی تمام افراد کے لیے ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں حج اور عمرہ کے بارے میں بڑے خوبصورت انداز میں بتایا گیا کہ حج کیا ہے اور عمرہ کیا ہے اور اس کو ادا کیسے کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس پیاری کتاب میں ہمیں کھول کھول کر ایک ایک چیز کو بیان فرما دیا۔ تو اس کے باوجود بھی اگر ہم قرآن مقدس کو نہ پڑھیں، اس کی تلاوت نہ کریں، اس کے معنی و مفہوم کو نہ سمجھیں، تو ہماری یہ بدبختی ہے، اور اس کو بغیر سمجھے، بغیر پڑھے ہم اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا کرتے جائیں اور اس میں کمی کوتاہیاں ہوتی رہیں، اور پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کی معافی مانگ لیں، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ ایک بات اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ہمیں بتا دی، اس کا تعین کر دیا، طریقہ کار بتا دیا، تو ہم پر یہ لازم ہے اور فرض ہے اس کو سیکھنا اور اس پہ اسی طرح عمل کرنا۔ اگر بھولے سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے تو اس کی معافی بھی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے عمل سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات ہمیں قرآن مقدس صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔